بارش کی بوندیں گاڑی کی ونڈ اسکرین پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی زمین کی بے حسی پر ماتم کر رہا ہو۔ سڑک سنسان تھی، ہر طرف خاموشی کا راج۔ صرف ایک سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اندھیرے کو چیرتی ہوئی جنگل کے راستے میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص بازل شاہ اپنے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو دیکھ کر خاموشی سے ہنس رہا ہو۔ پچھلی سیٹ پر ایک لڑکی نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ آدھے چہرے پر تھا، ہاتھ بندھے ہوئے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں۔ وہ ماہین تھی، وہ لڑکی جس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ بازل کے دشمن کی بیٹی تھی۔ بازل کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اب وہ دن دور نہیں جب تمہارا باپ اپنے غرور کی قیمت ادا کرے گا ماہین۔ بازل کے نفرت آمیز لہجے پر ماہین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ کچھ دیر وہ مچلتی رہی اور پھر مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ بازل اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس پہنچا اور اسے گاڑی سے اٹھا کر اپنے کمرے کے بیڈ پر لے جا کر پٹک دیا۔ نفرت سے سلگتے وہ ماہین کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور دھیرے دھیرے رات سرک رہی تھی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ بازل کی نفرت اور اندر کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ ساتھ ماہین آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سر میں شدید سر درد، آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، دیواروں پر لٹکتے مہنگے پردے، نرم کارپیٹ اور ایک اجنبی ماحول نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا، بازل اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی اور آنکھوں میں نفرت۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیوں لایا ہوں یہاں؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماہین نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شاید اس چہرے کو پہچانتی تھی۔ اس نے بازل کو شاید پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، لیکن دماغ پر زور ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ یاد نہ آیا۔ شاید طویل بے ہوشی کا اثر تھا کہ اس کا ذہن فوری طور پر کام نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارا بھائی، اس نے میری بہن کو دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا۔ آج میں اس کی بہن کا تماشا بناؤں گا۔ ماہین کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی کپکپاہٹ آئی، مگر وہ خاموش رہی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ بس آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے اور دھیرے سے کچھ موتی ٹوٹ کر اس کی گردن پر آ رکے۔ بازل نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، اپنے کپڑے اتارو اور اپنے وجود کو میرے سامنے برہنہ کر دو۔ بازل کی بات پر ماہین کے ہوش اڑے تھے۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ بازل نے جب اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھی تو اس کے نزدیک آ گیا۔ خود اپنے آپ کو برہنہ کرو گی یا میں پھر تمہارے لباس کو چیر پھاڑ کر کر تمہارے وجود سے الگ کروں؟ حقارت آمیز لہجے میں کہتے اس نے ماہین کے گریبان کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ آنکھوں سے بہتی آنسوؤں کی روانی میں شدت آ گئی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے لمحے بھر کے لیے بازل کو بے چین کیا تھا، اور ماہین کو یاد آ گیا تھا کہ وہ کون تھا اور ماہین نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ وہ اس کی نفرت کا مطلب بہت، اس کے انتقام کی شدت کو پوری طرح سمجھ سکتی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کروں گی، کیونکہ جو ٹوٹا ہوا ہو اسے رحم کی ضرورت ہوتی ہے، آہستگی سے کہتے ماہین نے بستر کے کونے پر پڑے اپنے دوپٹے سے اپنے وجود کو ڈھانکا۔ اس کا یہ جملہ تیر کی طرح بازل کے دل میں لگا۔ وہ پل بھر کو ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے زخم پر نمک کے ساتھ مرہم بھی رکھ دیا ہو۔ تو کیا وہ لڑکی اسے جانتی تھی؟ اس کے درد کو، اس کی اذیت کو؟ یہ الفاظ ماہین کی زبان سے نکل کر جیسے اس کے دل کے بند دروازے میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ کمرہ جہاں وہ اپنی بہن کی موت کا درد، اپنے والد کی بے رخی اور دنیا کی بے وفائی چھپا کر بیٹھا تھا، لیکن وہ بازل تھا، انتقام کی آگ میں جلتا ہوا۔ اس نے چہرہ سخت کیا، آواز بلند کی، یہ رحم دکھانے کا وقت نہیں، تم قیدی ہو اور میں تمہارا مالک۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اپنے الفاظوں سے تو مجھے بے وقوف بنا لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں بازل شاہ اپنے ارادوں کا پکا ہوں۔ میں یہاں تمہیں کیوں لایا ہوں یہ تم سمجھ ہی گئی ہوگی۔ اگر تم مجھے پہچانتی ہو تو تمہارے بد کردار بھائی اور باپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، اب انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ جان کے بدلے جان اور عزت کے بدلے عزت۔ اس کے لفظوں کی تپش ماہین نے نظریں نیچی کر لی، لیکن اس کے اندر کی چٹان ہلکی نہ ہوئی۔ وہ سالوں سے ایسے ہی اذیتوں سے دوچار تھی، بھلا بازل کے سخت جملے کہاں اس کے دل کو ٹھیس پہنچا سکتے تھے؟
جو پہلے سے ہی پوری طرح چکنا چور تھا وہ خاموش رہی، وہ خاموشی جو بازل کے اندر شور مچانے لگی۔ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بازل کو ہلا رہے تھے، نہ وہ چیخ چلا رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، بلکہ خاموشی سے نظریں چرائے وہ اپنے لب کترتی اسے بالکل فریحہ جیسی معصوم لگی تھی۔ بازل نے بڑی مشکل سے اس کے وجود سے نظریں چراتے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں، دشمن کی بیٹی اس کی بہن جیسی معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے آپ سے ہی جھگڑنے لگا۔ کمرے کے باہر زرینہ، بازل کی پرانی نوکرانی، خاموشی سے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل کا دل کالا نہیں، صرف زخمی ہے۔ زرینہ کو اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا جو بازل کے غصے اور دشمنی کا نشانہ بن رہی تھی، جبکہ اس کا کوئی بھی قصور بھی نہیں تھا۔ زرینہ کا دل چاہا کہ وہ درمیان میں جا کر بازل کو روک لے۔ بازل کی ماں کے گزرنے کے بعد زرینہ نے بازل کو ماں بن کر پالا تھا، اور ایک ماں اپنی اولاد کو غلط راہ پر ختم رکھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ لیکن بالآخر وہ ایک ملازمہ تھی، معمولی سی ملازمہ جو اپنے مالکوں کے فیصلوں کے درمیان آنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جھولی پھیلائے وہ خدا سے رحم کی بھیک مانگنے لگی کہ وہ اس ظلم میں برابر کی شراکت دار نہیں ہو سکتی۔ بازل نے خود کو یاد دلایا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بہن کے قاتلوں کی عزت تھی، اس لیے نفرت سے ماہین کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ تمہارا عزت دار باپ جب تمہاری عزت کا جنازہ دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے ہم سے کیا چھینا ہے۔ انسان کے صرف عزت ہی نہیں جاتی، ساتھ ہی جینے کا حق بھی چھن جاتا ہے، جیسے میرے باپ نے چھینا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کے جنازے کو قبر میں اتارنے کے بعد میں نے اپنے باپ کے جنازے کو بھی مٹی تلے دفنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لباس پر ہاتھ ڈالتا اس کا فون گنگنا اٹھا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر کافی دیر تک لوٹ کر آنا۔ اس کے جانے کے بعد ماہین بے بسی سے آنسو بہاتی رہی، جانتی تھی اپنے باپ کو بھی اور بھائی کے کارناموں کو بھی۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا جو اپنے پیسے اور تعلقات کی بنا پر کسی کی بھی عزت کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا کرتا تھا، اور اسی کے نقش قدم پر اس کا بیٹا چل پڑا تھا۔ کئی بار اس نے اپنے باپ اور بھائی کو لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے باپ کے دشمن اس کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ دوپٹے کو اپنے گرد کس کر لپٹے تھے، آنسو بہاتی وہ بس خدا سے اپنی عزت کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اپنے باپ اور بھائی کے کیے گئے گناہوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ بے قصور تھی، لیکن یہ بات بازل شاہ کو کون سمجھاتا، جو نفرت اور انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر اسے شہر سے باہر کوسوں میل دور یہاں اس فارم ہاؤس پر لے کر آیا تھا تاکہ اس کی عزت کو رون سکے۔ اسے یہاں آئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بازل شاہ دوبارہ پلٹ کر اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ رات گئے ماہین کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ اس کمرے کی 4 دیواری میں اس کا دل بری طرح سے گھٹ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بارش رک چکی تھی، بادل چھٹ گئے تھے، اب باہر آسمان پر چاند پورے چوبن پر تھا۔ وہ اپنے والد کا چہرہ یاد کر رہی تھی، وہی باپ جس نے اسے کبھی اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا، صرف نام اور انا کا مجسمہ رہا۔ آج وہی باپ اس کی اس حالت کا وجہ تھی، اس کی بربادی کا سبب۔ بچپن سے آج تک اس نے صرف اور صرف بے رخی ہی تو دیکھی تھی۔ پیدائش کے بعد ماں کے چل بسنے پر وہ ہمیشہ ملازموں کے حوالے رہی تھی۔ نہ باپ کی محبت ملی تھی، نہ بھائی کا مان۔ ماضی کی تلخیوں کو یاد کرتے اس نے اپنے آنسو پہنچ ڈالے تھے۔ نگاہیں یوں ہی کھلے آسمان کا احاطہ کر رہی تھیں کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ بازل اندر آیا، ہاتھ میں ایک موٹی گرم شال تھی۔ یہ لو، رات ٹھنڈی ہے، اس کے لہجے میں عجیب سی جھجک تھی۔ ماہین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہی شخص جو کچھ گھنٹوں پہلے بے رحمی کا اعلان کر رہا تھا، اسے کپڑے اتارنے کا کہہ رہا تھا، اب اسے ٹھنڈ سے بچا رہا تھا۔ وہ بے یقین سی بازل کے چہرے کو تکنے لگی۔ میرے دل میں رحم نہیں آیا، بس تمہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا، میرے منصوبے کے خلاف ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم ٹھیک رہو، اور میں ہر روز تمہاری عزت کا جنازہ نکال کر تمہارے باپ کی روح کو تڑپاتا رہوں۔ بازل نے وضاحت دی، جیسے خود کو قائل کرنا چاہتا ہو۔ اس کے لہجے کے بدلتے انداز کو محسوس کرتے ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، نرم، تھکی ہوئی، دکھ بھری۔ دل رحم کرتا ہے یا منصوبے بناتا ہے؟
تمہیں خود نہیں پتہ بازل شاہ، وہ اپنے آپ میں سوچ کر رہ گئی۔ بازل خاموشی سے شال اس کے حوالے کر کے کمرے سے نکل گیا، مگر اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے ہل چکا تھا۔ کوئی بات تھی جس نے بازل کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بازل شاہ جاگ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور سامنے دیوار پر اس کے بہن کی ایک پرانی تصویر لگی تھی۔ وہ تصویر جو ہر روز اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ کیوں ظالم بن چکا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں وہی سکون ہے جو تمہاری آنکھوں میں ہوتا تھا فریحہ۔ وہ تصویر سے مخاطب تھا، شاید اسی لیے اس کی عزت کو بے وقار نہ کر سکا، مگر اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ تمہارے قاتل کی بیٹی ہے اور اسے اسی تکلیف سے گزرنا ہوگا جس تکلیف سے تم گزری تھی۔ میں اس کی عزت کو پوری طرح کچل کر رکھ دوں گا۔ وہ اپنے آپ سے ایک عزم دہرا رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک جنگ چل رہی تھی، وہ جنگ جو رحم اور انتقام کے بیچ چھپ کر لڑ رہی تھی۔ وہ بہن کا انتقام ضرور لینا چاہتا تھا، لیکن ایک معصوم لڑکی سے وہ خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں فریحہ جیسی تکلیف اور بے بسی تھی۔ بازل شاہ کی ساری رات اسی کشمکش میں گزری تھی۔ ایک نیا سورج طلوع ہوا اور ماہین چند گھنٹے سو کر جاگ چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے نشان تھے، فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ مجھے صبر دے اور اسے سکون۔ یہ دعائیں محض الفاظ نہیں تھیں، یہ اندر کے زخموں کی فریاد تھی۔ ساری زندگی اٹھائے جانے والی تکلیفوں کے بعد وہ صرف اور صرف صبر کی ہی دعا مانگا کرتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے کسی اور کے لیے سکون کی دعا مانگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ زرینہ کھڑی تھی ہاتھ میں ناشتہ لیے۔ بی بی جی کچھ کھا لیجیے۔ ماہر نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ بھوک کی شدت اسے ستا رہی تھی۔ کیا بازل شاہ ہمیشہ سے ہی اتنا بے رحم ہے؟ ناشتہ اپنے سامنے رکھتے وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی۔ زرینہ نے نظر جھکا لی۔ نہیں بی بی، وہ صرف ٹوٹا ہوا ہے، بگڑا ہوا نہیں۔ زرینہ کے لفظوں نے ماہین کی سوچ کو پوری طرح صحیح ثابت کیا تھا۔ بازل کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ وہ ظالم نہیں مظلوم ہے، اور جو منظر اس نے اپنے بنگلے پر دیکھے تھے وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ بازل شاہ پر بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اسی لیے اس کا یہ رویہ کہیں نہ کہیں جائز تھا۔ آہستگی سے ناشتہ کرتے وہ بازل کو سوچنے لگی۔ بازل صبح ہوتے ہی بنگلے کے ایک طرف بنے اپنے آفس چلا گیا تھا۔ رات وہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھا نہ سکا تھا۔ نہ جانے کس چیز نے اسے روک لیا تھا۔ آفس میں بازل نے اپنے خاص آدمی کو بلایا۔ کیا اس کے باپ کو خبر ہے کہ لڑکی میرے پاس ہے؟ نہیں سر، ہم سب شواہد مٹا دیے تھے۔ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی یہاں ہے تو وہ پوری فوج سمیت یہاں چلے آئیں گے۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر وقت ہے کہ ان سے پہلا رابطہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ان کی عزت ہماری مٹھی میں ہے۔ ان کی بیٹی انہیں خود بتائے گی۔ اپنے آدمی کو جانے کا اشارہ کرتے بازل ایک بار پھر ماہین کے کمرے میں آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ فون کرو، اپنے باپ کو کہو تم محفوظ ہو لیکن ذلیل ہو چکی ہو، تمہاری عزت برباد ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ ویسے ہی تڑپے جیسے میرے باپ نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دی۔ ماہین نے موبائل کی طرف دیکھا اور دکھ سے مسکرا دی۔ میرے جسم کو قید کر کے تم سمجھتے ہو کہ روح کو ہار جائے گی۔ تم بھی جانتے ہو کہ میں نے ذلیل نہیں ہوئی ہوں، میری عزت محفوظ ہے، کیونکہ تم عزت کے لٹیرے نہیں ہو، تم میرے باپ اور میرے بھائی جیسے نہیں ہو۔ ماہین کے جملوں پر بازل کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو جھجک آئی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم جیت گئی ہو کیونکہ میں نے تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں تو صرف آئینہ ہوں۔ بازل، تم جتنا بھی مجھے توڑو گے اتنا اپنا عکس بگاڑو گے۔ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا انسان ساری زندگی خود کو ہی جلاتا ہے۔ اس انتقام کے راستے پر چلتے تم سکون کے لیے تڑپ جاؤ گے۔ تم میرے باپ جیسے بے حس اور بے ضمیر نہیں ہو سکتے کہ میری عزت کو اجاڑ کر سکون کی سانس لے سکو۔ تم ایک شریف و باکردار مرد ہو۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بازل نے ماہین کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے باپ کو اتنی آسانی سے جانے دوں گا، یا پھر تمہیں اس قید سے آزادی مل جائے گی؟ تمہارے ان مکالموں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات کرو اپنے باپ سے اور بتاؤ اسے وہی سب کچھ جو میں نے کہا ہے۔ بازل نے زبردستی اس کے باپ کو فون لگا کر وہی سب جملے دہرانے پر مجبور کیے تھے، اور ماہین نے اس کی بات مان کر اپنے باپ کو اپنے ذلیل ہونے کی خبر سنائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے باپ کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ انہیں بیٹی سے کبھی محبت تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔
لیکن بازل اس بات سے بے خبر تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ انتقام کی یہ جنگ جیت چکا ہے، اسی لیے ماہین کے ہاتھ سے فون چھینتے وہ فون اسپیکر پر ڈال چکا تھا۔ دوسری طرف سے آتی ماہین کے باپ کی آواز میں بازل کو چکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واپس گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماہین، کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دو اور دفع ہو جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ تمہاری عزت اور زندگی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا اور بازل حیرت اور بے چینی سے ماہین کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو پوری طرح افسردگی سے مسکرا اٹھی تھی۔ چاہو تو میری عزت کا جنازہ نکال دو، نہ کوئی تمہیں روکنے والا ہے اور نہ کوئی مجھے بچانے والا۔ بہتے ہیں آنسوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا خلاصہ کیا تھا۔ کتنی ہی دیر بازل کو یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی باپ خود اپنی بیٹی کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ وہ واپس اسے کمرے میں بند کر کے باہر نکل گیا تھا۔ ماہین کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اب وہ واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس بات نے اس کے اندر کی بے چینی بھری تھی۔ سارا دن خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ بازل نے دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہ کیا تھا۔ رات کی تنہائی میں بازل شاہ اپنے ذاتی دفتر میں بیٹھا تھا۔ سامنے ایک بند لفافہ رکھا تھا، زرد پڑ چکا تھا، پرانے وقتوں کی خوشبو سے بھرا ہوا۔ یہ وہ خط تھا جو کبھی فریحہ نے اس سے لکھا تھا، اپنی موت سے چند روز پہلے، جب وہ کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا، تب اسے وہاں یہ خط ملا تھا۔ بازل نے ایک بار پھر وہ خط کھولا، پڑھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ بھائی، اگر کبھی میں چلی جاؤں تو نفرت کو اپنا ہتھیار نہ بنانا۔ تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے، لیکن دل میں رحم بھی ہے، اسے مت کھونا۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ بس اتنی کوشش ضرور کرنا کہ پھر کوئی اور لڑکی فریحہ کی طرح اپنی زندگی نہ ہارے، محبت کے نام پر دھوکے کی بھینٹ نہ چڑھے۔ بازل کی انگلیاں چھت پر لکھے لفظوں پر چلتی ہوئی کانپ گئی۔ تم چلی گئی فریحہ، اور مجھے کس نے صبر کرنا سکھایا ہی نہیں؟ میں آج بھی اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں میں نے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ ماضی کے دریا میں ہچکولے کھانے لگا۔ فریحہ شاہ بازل کی چھوٹی بہن، ہنستی مسکراتی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی کا مرکز محبت تھا، لیکن ایک دن اس نے ایک طاقتور سیاستدان کے بیٹے سے دوستی کر لی، زبیر قریشی۔ زبیر ایک چالاک آدمی تھا اور فریحہ کو محض ایک کھلونا سمجھتا تھا۔ فریحہ اس کے جھوٹے وعدوں میں آ گئی، اپنا آپ اپنی محبت پر عیاں کر دیا، اور ایک دن سب کے سامنے اس کی ویڈیوز وائرل ہو گئی۔ بغیر اس کی مرضی کے بازل زبیر سے بات کرنے کے لیے گیا تو زبیر کے باپ نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تمہاری بہن کے جیسی لڑکیوں کی یہی اوقات ہوتی ہے جو اپنے سے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ امیر مردوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ خبردار جو آئندہ میرے بیٹے کا نام اپنی زبان سے لیا۔ کسی بھی ویڈیو میں میرے بیٹے کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، جا کر ساری زندگی ذلیل و خوار ہو اور اپنی بہن کو کسی بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اس کی عزت بچ جائے۔ زبیر کے باپ کے الفاظ بازل کے ضمیر پر ہتھوڑوں کی طرح لگے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زبیر اور اس کے باپ کو گریبان سے پکڑے اور بتائے کہ ان کے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے، لیکن فی الحال اسے فریحہ کی فکر تھی۔ بازل نے جب اپنی بہن کو بے بس حالت میں دیکھا تو اس کے اندر کا انسان مر گیا، اور فریحہ وہ شرم، دکھ اور ذلت سے خودکشی کر بیٹھی۔ پنکھے سے لٹکتا فریحہ کا وجود آج بھی بازل کی نگاہوں میں گھوما کرتا تھا۔ فریحہ کی موت کے بعد خاندان والوں نے نہ صرف ان سے قطع تعلقی کی بلکہ ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ وہ غریب نہیں تھے بلکہ اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ اس کے باوجود سوسائٹی کا پریشر ان پر بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک مڈل کلاس میں ہوتا ہے۔ بازل کے والد سردار شاہ کے لیے اپنے ہی گھر سے باہر نکلنا دوبڑ ہو گیا تھا، اور چند دنوں کی ذلت کے بعد وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ بازل کے سارے رشتے اس سے چھوٹ گئے، صرف اور صرف زبیر قریشی کی ہوس کی وجہ سے۔ اس کی بہن کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس نے غلط شخص پر اعتبار کیا، اس سے محبت کی اور بنا کسی جائز رشتے کے اپنا آپ اس پر عیاں کر دیا۔ بازل مانتا تھا کہ فریحہ سے غلطی ہوئی، لیکن جو کچھ زبیر نے کیا اس سے بڑا گناہوں اور کیا ہو سکتا ہے۔ بازل نے میز پر مکہ مارا اور اپنے غصے کو ٹیبل پر نکالنے لگا۔ زبیر قریشی، تیری بہن آج میرے قبضے میں ہے، اب انصاف ہوگا، ویسا ہی جیسا میری بہن کے ساتھ ہوا۔ تیرے باپ نے کہا تھا نا کہ ہم جیسے لوگوں کی بیٹیاں سیاستدانوں کی جوتی بننے کے قابل ہیں۔ آج میں تجھے اور تیرے باپ کو بتاؤں گا
کہ پاؤں کی جوتی کیسے بنایا جاتا ہے۔ تیری بہن کی ویڈیوز جب ساری دنیا دیکھے گی تب تو اور تیرا باپ ویسے ہی خودکشی کریں گے جیسے میری بہن نے کی۔ تیرے باپ کو بھلے ہی اپنی بیٹی سے محبت نہ ہو لیکن اپنی عزت اور مرتبے سے ضرور ہے، اسی لیے میں بے رحم ہو کر تیری بہن کی عزت کو سرے بازار رسوا کرنے والا ہوں۔ خود سے عہد کرتے اس نے کس کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ فریحہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے مسکراتا ہوا چلا آیا تھا۔ زرینہ کھانے کی ٹرے لے کر ماہین کے کمرے میں پہنچی جہاں وہ خدا کے حضور جھولی پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے ہلکا بخار ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں اور چہرے پر لالی آ گئی تھی۔ زرینہ کو دیکھ کر ماہین کے اداس چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ زرینہ باجی، کیا بازل ہمیشہ سے ہی اتنا جذباتی اور غصے والا ہے؟ بی بی جی، وہ نہ پہلے غصے والے تھے اور نہ اب ہیں، بس وہ ایک بہن کی موت پر ٹوٹا ہوا بھائی ہے جس کے اندر پوری طرح ہلچل مچی ہوئی ہے، اور یہ غصہ اسی لیے نظر آ رہا ہے۔ زرینہ کی بات پر ماہین گہرا سانس لے کر بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ زرینہ کھانے کی ٹرے رکھ کر واپس لوٹ گئی۔ بازل دوبارہ ماہین کے کمرے کے سامنے آتا ہے مگر اندر سے آتی آواز دروازے پر رک کر سننے لگتا ہے۔ اے رب، اس شخص کو سکون دے جس نے میرا سکون چھینا۔ یہ دعا نہیں، ایک زخم پر مرہم تھی، اور بازل کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ چاہ کر بھی اندر قدم نہ رکھ سکا۔ انتقام کی آگ کے شعلوں میں کمی سی آنے لگی تھی۔ وہ جسے اپنے انتقام کی بھیڑ چڑھانا چاہتا تھا وہ اس کے سکون کی دعا مانگ رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے اس کے لیے سکون اور صبر مانگا تھا، وہی صبر جو آج تک اسے ایک لمحے کو بھی میسر نہ آیا تھا۔ وہ واپس اسٹڈی روم میں لوٹ گیا تھا۔ جب جب وہ اس لڑکی کی عزت کو برباد کرنے کے لیے قدم اٹھاتا کوئی نہ کوئی چیز اسے روک دیتی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی یہاں وہاں ٹہلتا رہا، اور پھر جب ماہین کے پاس اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ بخار کی شدت بڑھنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ ناشتہ ایسے ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بازل اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا جو بری طرح تپ رہا تھا۔ بازل کے اس طرح چھونے پر وہ گھبرا کر بیٹھی اور جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے ابھی تک؟ سب ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ زرینہ اپنی بیٹی کے پاس شہر گئی ہے، میں تمہارے لیے کچھ اور لے آؤں؟ نرمی سے کہتے وہ پھر ماہین کو حیران کر گیا۔ اس نے انکار کیا لیکن بازل کو قرار نہ آیا۔ اس کے بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بازل کو پریشانی ہو رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ تھوڑی دیر کمرے سے باہر نکلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود اسے کچن تک لے آیا تھا۔ کچن میں ایک کھڑکی تھی جو پیچھے گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ بازل نے ماہین کو اس کھڑکی کے پاس بٹھا دیا تھا تاکہ تازہ ہوا کے جھونکے اس کے بخار کو کچھ کم کر سکے، اور پھر بازل شان خاموشی سے اس کے لیے صبح کی پہلی چائے بنائی تھی۔ ماہین کے چہرے پر ٹھنڈی دھوپ کی ایک لکیر تھی اور چائے کے کپ میں ہلکی سی خوشبو، جیسے کسی نے محبت کو پکایا ہو۔ ماہین کے لیے اس چائے کا ذائقہ کافی مختلف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چائے کے سپ لینے لگی۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش رہتی ہو ماہین؟ بازل نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے اندر کے وہ اس سے بھرے جذبات نہ جانے کہاں جا کر سو گئے تھے۔ وہ بالکل سادہ چہرے لیے بس ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے نظریں نہیں اٹھائیں، بس اتنا کہا، کیونکہ کچھ جذبے لفظوں سے ڈر جاتے ہیں اور کچھ محبتیں بس چپ رہ کر جیتی ہیں۔ بازل تب کچھ نہیں بولا تھا مگر اس کی نظروں میں وہ سب کچھ تھا جو شاید ساری عمر لفظوں میں نہ کہہ پایا۔ جس طرح ماہین کو اس کے اپنے ہی باپ نے دھتکارا تھا، یہ بات بازل کس طرح بھول سکتا تھا؟ وہ شخص صرف دوسری عورتوں کے ساتھ ہی بے رحم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے خود کی بیٹی کے ساتھ بھی اتنا ہی شفاق تھا۔ ماہین جو پہلے ہی اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف میں تھی، اسے بھلا وہ اور کیا تکلیف پہنچاتا؟ دل میں محبت کا جذبہ دھیرے دھیرے انگڑائی لے رہا تھا اور وہ اس کے معصوم چہرے سے نظر چرائے چائے کی اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھنے لگا تھا۔ صبح کی روشنی نے بنگلے کی سنجیدہ فضا کو تھوڑا نرم کیا تھا، لیکن بازل شاہ کا دل اب بھی اندھیروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ماہین کو دعائیں دینے کے بعد اسے کمرے سے لٹا کر خود دوبارہ لائبریری میں آ بیٹھا۔ خاموشی سے ایک پرانی کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا مگر دماغ کسی اور ہی صفحے پر الجھا تھا۔ ماہین کے جملے پر، میں تم سے نفرت نہیں کروں گی،
नफरत ना करना भी एक जंग है, शायद सबसे बड़ी। दूसरी तरफ माहीन ने फैसला कर लिया था, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मैं सिर्फ कैदी नहीं बनूंगी, मैं मरहम बनूंगी और उसकी नफरत की दीवारों में दरार भी डालूंगी। उसी सोच के साथ उसने खुद दरवाज़ा खोला और वो पहली बार खुद चलकर बाजिल के सामने आई। लाइब्रेरी में बाजिल चौंका। तुम यहाँ? ना जाने क्यों माहीन को देखकर उससे गुस्सा नहीं आ रहा था। माहीन ने एक कुर्सी खींची और बिना इजाज़त के बैठ गई। सुना है तुम्हें किताबें पसंद हैं, वैसे ही जैसे मुझे। बाजिल ने हैरत से उसे देखा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? माहीन मुस्कुराई, एक तल्ख मुस्कुराहट। डर तो उनसे लगता है जो खुद से मुतमईन हो। तुम तो खुद से ही नाराज़ हो बाजिल शाह। तुम बदकिरदार नहीं, तुम बाज़मीर हो, इसीलिए मुझे तुमसे खौफ नहीं आ रहा। मैं जान गई हूँ कि तुम किसी मासूम के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बहन फरीहा जितनी ही मासूम हूँ। तुम कभी ज़ुबैर कुरैशी नहीं बन सकते। माहीन के लफ्ज़ों पर बाजिल का दिल कांपा, लेकिन उसने ज़ाहिर ना होने दिया। तुम मुझे समझने की कोशिश ना करो माहीन। बस ये सोचो कि जिस पल मेरे सब्र की हद पार हुई, उस पल तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी दुश्मन को नहीं, सिर्फ एक इंसान को देख रही हूँ जो अंदर से जला हुआ है मगर बचा हुआ भी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को खुद समेट लो, दुखों के इस भंवर से निकलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। चंद लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान ठहर गई। बाजिल की निगाहें माहीन पर जम गईं। वो बेखौफ नरम लहजे वाली लड़की उसकी दुश्मन की बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो फरीहा की आंखों में थी, वही पाकीज़गी, वही मोहब्बत। और वो लम्हा बाजिल के दिल में पहली बार खौफ ले आया कि कहीं वो किसी मासूम के साथ कुछ गलत ना कर दे। अपने कमरे में जाओ और दोबारा मेरे सामने आने की गलती ना करना। लहजे को मजबूत बनाते उसने माहीन को दोबारा कमरे में भेजा था कि इंतकाम के बादल कमज़ोर पड़ने लगे थे। माहीन ने एक मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिया, लेकिन कमरे में जाने की बजाय वो पीछे बने बड़े से लॉन में चली गई। अब उस जगह उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो हर तरफ घूम खेल सकती थी। वैसे भी यहाँ से भागकर वो कहाँ जाती? ये जगह शहर से बहुत दूर थी। बादल फिर से आसमान पर छाने लगे थे। धीमे धीमे बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगोने लगे। बुखार उतर गया था, लेकिन दुआओं की वजह से उसे गर्मी लग रही थी, घबराहट हो रही थी, और अब बारिश की ये ताज़ा बूंदें उसे सुकून दे रही थी। हाथ फैलाए वो गोल गोल घूमती इस पूरे मंजर में किसी तितली जैसी लग रही थी। बाजिल कुछ देर तक किताबों में उलझा रहने के बाद उठकर लाइब्रेरी की विंडो तक आया तो उसकी नज़र सीधे माहीन से उलझ गई। वो एकदम ही परेशान हुआ। वो जो बुखार में तप रही थी या बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वो फ़ौरन बेकरार होकर उसकी तरफ दौड़ा। वो मोरनी की तरह धीमे धीमे इस बारिश में रक्स कर रही थी। बारिश शायद उसे ही छूने आई थी। अचानक एक छतरी उसके सर पर आ गई। बारिश तुम्हें भी अच्छी लगती है? बाजिल की आवाज़ बहुत करीब से आई थी, धीमी, भीगी हुई। माहीन ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस होले से मुस्कुराई और छतरी को पकड़कर दूर कर दिया। माहीन फिर से बुखार हो जाएगा, बाजिल ने सख्ती से कहते दोबारा उसके छत पर छतरी का साया किया। इस बार बाजिल की आवाज़ की सख्ती में मोहब्बत का अंसर नुमाया था। बारिश, खामोशी और दो दिल, सब एक ही छतरी के नीचे आ गए। वो दोनों कुछ लम्हे यूं ही चलते रहे, जैसे वक्त भी थम गया हो। कोई वादा ना था, कोई इकरार नहीं, बस एक खामोश तस्लीम कि कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, मौसमों से जुड़े होते हैं। कुछ देर बाग में टहलने के बाद वो उसे ज़बरदस्ती कमरे में ले आया था। कपड़े तब्दील करो अपने, ठंड न लग जाए। मुझे अगवा करवाते वक्त आपने मेरा सामान नहीं उठाया था। एक दो जोड़े जरीना ने दिए थे, वो मैले हो चुके थे। धीमे से मुस्कुराते उसने बाजिल को छेड़ा था। बाजिल ने गहरी निगाह उस पर डाली और फिर अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र लाकर उसके हवाले कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना लंबा अरसा यहाँ संभाल कर रखना होगा, वरना तुम्हारा सामान भी उठवा लेता। बाजिल के आदमियों ने माहीन को एक फ़ंक्शन से अगवा किया था, जहाँ वो अपनी दोस्त की मंगनी अटेंड करने गई थी। फंक्शन से बाहर निकलकर वो गाड़ी में बैठने जा रही थी कि जब भी बाजिल के आदमियों ने उसे किडनैप किया और फिर वो बाजिल उसे यहाँ ले आया। बाजिल के कपड़े पहने वो जब उसके सामने आई तो बाजिल बस निगाह भरकर उसे देखता रह गया। दिल चाहा कि हाथ बढ़ाकर उसे हासिल कर ले, लेकिन ये वो किसी इंतकाम या हवस में नहीं, बल्कि मोहब्बत में मजबूर होकर करना चाहता था। चंद कदम बढ़ाकर वो माहीन के करीब हुआ और उसके बालों को कानों के पीछे करते उसकी आंखों में झांकने लगा, जहाँ किसी और का कोई अक्स दूर दूर तक नुमाया नहीं था।
اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی محبت میں کوئی شراکت دار نہیں ہے، مگر اپنی محبت کو تسلیم کرنے میں اسے وقت لگنا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی صرف اس کی محبت نہیں بلکہ پہلے دشمن کی بیٹی تھی، جسے وہ بدلے کی نیت سے لایا تھا۔ اپنے ہی جذبات سے لڑتے الجھتے مہین سے نظریں چرا کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد مہین بھی سکون سے بستر پر لیٹی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اپنے بالوں پر انگلیاں پھیرتے مہین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت سالوں بعد اس کی زندگی میں کوئی ایسا آیا تھا جسے اس کی پرواہ تھی، ورنہ آج تک اس نے تنہائی اور بے روحی کا ہی سامنا کیا تھا۔ بازل رات گئے فریحہ کی قبر پر چلا گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگا۔ قبر پر ہلکی سی ہری گھاس اگ گئی تھی اور کچی مٹی سے بوسیدہ پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ بازل شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اپنی بہن کی قبر کے پاس۔ فریحہ، میں پھر سے ہار گیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے الفاظ کو بولنے کی طاقت بھی نہیں بچی ہو۔ تمہیں بچا نہ سکا اور اب مہین کو کھو دینے کا ڈر اندر سے کھا رہا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی دیکھتا ہوں جو تم چھوڑ گئی تھی۔ جانتی ہو وہ تم جیسی نہیں ہے، وہ تم سے بھی زیادہ مضبوط ہے، مگر یہ دنیا کمزور لمحوں کو معاف نہیں کرتی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، فریحہ کی آخری ڈائری سے پھاڑا گیا ایک صفحہ، جس پر صرف یہی لکھا تھا، کبھی کسی کو مت توڑنا، کیونکہ کچھ لوگ اندر سے جو ٹوٹتے ہیں وہ خاموشی سے مر جاتے ہیں۔ بازل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، چاہے وہ میرے ساتھ نہ ہو، پھر بھی میں اس کا سایہ بن کر جیوں گا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ قبروں کے بیچ وہ تنہا بیٹھا رہا، نہ وقت رکا نہ آنسو، بس دل میں ایک عہد خاموشی سے دفن ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہاری جیسی ہے فریحہ، لیکن میں واقعی زبیر قریشی نہیں ہوں۔ یا تو میں بدل جاؤں گا یا ختم ہو جاؤں گا۔ میں کسی بے گناہ سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد آخرکار اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا تھا کہ وہ مہین کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے، لیکن فی الحال وہ اسے آزاد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زبیر قریشی کے خاص آدمی پاگلوں کی طرح مہین کو تلاش کر رہے تھے، اسی لیے کچھ دن اسے مہین کو مزید اپنی قید میں رکھنا تھا۔ دوسری طرف مہین اب خوف سے نہیں، فہم سے کھیل رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ بازل کی سختی اس کی طاقت نہیں، کمزوری ہے۔ وہ ایک ٹوٹا بکھرا شخص ہے جسے سہارے کی ضرورت ہے، بالکل مہین کی طرح ہی۔ 2-4 دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے اور پھر اس نے زرینہ سے عجیب فرمائش کی، مجھے کوئی خوبصورت جوڑا لا کر دو جو پہن کر میں اچھی لگوں۔ زرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جو قید میں بھی اب کافی مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ میرے پاس تو ایسا کوئی جوڑا نہیں ہے بی بی جی، میری عمر ہی اتنی زیادہ ہے کہ اب میں ایسے کپڑے کہاں پہنوں گی۔ فریحہ بی بی کے کچھ کپڑے پیچھے اسٹور روم میں رکھے ہیں جو بازل صاحب نے رکھوائے تھے، آپ کہیں تو اس میں سے کوئی لا دوں؟ مہین نے فوراً گردن ہلائی اور زرینہ نے اسے وہ جوڑا لا دیا جو سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت کامدار جوڑا تھا۔ زرینہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور مہین نے وہ جوڑا پہن کر خود کو پوری طرح سجا لیا۔ وہ اپنے آپ سے، اپنے دکھوں سے بھاگنے کے لیے ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ اب بھی وہ بنگلے کی 4 دیواری میں پوری طرح گھٹ رہی تھی، اسی لیے اس نے خود کو ایک نئے روپ میں ڈال لیا۔ سارے بنگلے میں خوشی خوشی گھومنے پھرنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ بازل جو پیچھے کی جانب بنے ہوئے اپنے آفس میں تھا، کسی کام سے بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ بازل کی نظر اس پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ فریحہ کے جوڑے کو پہچان گیا، جسے پہن کر مہین نے وہی معصومیت جھلک رہی تھی جو فریحہ کے اندر تھی۔ اسے لگا جیسے پھر فریحہ اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ جو مہین کو جھانکنا چاہتا تھا، آج خود اس کے قدموں میں اپنے غرور کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو بازل کی قید میں بھی خوش تھی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ اپنے کمرے کا رخ اختیار کر گیا۔ خوف تھا کہ کہیں دل بے ایمان ہی نہ ہو جائے۔ اس نے زرینہ سے کمرے میں کافی منگوائی اور جب زرینہ آئی تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ فریحہ کے کپڑے مہین کو آپ نے دیے ہیں؟ زرینہ آپ خوف زدہ ہو کر بس سر ہاں میں ہلا کر رہ گئی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ کیا مجھے ایک معصوم لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں نہیں جلانا چاہیے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں تو الجھ جاتا ہوں، پریشانی سے کہتے وہ زرینہ سے دل کا بوجھ بانٹنے لگا۔ مہین تمہیں وہ دکھا رہی ہے جو تم خود سے چھپا رہے ہو۔
سچ، اور تم سچ سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہو باذل شاہ۔ سچ یہی ہے کہ فریحہ اب نہیں رہی، لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں، تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ زرینہ کے لفظوں پر وہ گہری سانس بھر کے اپنی آنکھیں میچ بیٹھا تھا۔ بہن کی موت نے اسے انسان سے کب مشین بنایا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ سارے احساسات مٹ چکے تھے، وہ بس اپنے آپ سے جھلس رہا تھا۔ رات گہری تھی، مگر بنگلے کے صحن میں خاموشی میں عجیب سی حرکت تھی۔ چاندنی چھت پر بکھری ہوئی تھی اور مہین وہاں آ بیٹھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے سوال ستاروں سے پوچھ رہی ہو۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی، وہ مڑی تو دیکھا باذل تھا، تھکا ہوا، خاموش، لیکن پہلی بار نرمی سے بھرا ہوا۔ وہ اس کے پاس آیا، تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اور بولا، میں نے آج تک کسی سے سچ نہیں بولا مہین۔ مہین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آج کچھ کہنا چاہتا ہوں، شاید پہلی بار، بغیر نفرت کے، بغیر اداکاری۔ باذل کی نظریں آسمان پر تھیں، جیسے وہاں کوئی پرانا چہرہ تلاش رہا ہو۔ فریحہ میری بہن، وہ تم جیسی تھی، خاموش، ضدی، پر اندر سے بہادر۔ مہین نے آہستگی سے پوچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ باذل کی آواز کپ کپائی، میرے دشمن، تمہارے بھائی نے اس سے وعدہ توڑ کر بدنام کیا، وہ ٹوٹ گئی اور میں جل گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے خود سے وعدہ کیا تھا میں اس کا انتقام لوں گا، مگر میں بھول گیا کہ بدلے میں جو راکھ ہاتھ آتی ہے وہ دل نہیں بھرتی، صرف جلتی ہے۔ مہین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے باذل، تم فریحہ کا بدلہ مجھ سے لے کر اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہو؟ باذل نے سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں پتا، پر تم نے جو کہا، میں ٹوٹا ہوا ہوں۔ شاید تم ٹھیک تھی، اور شاید تم وہ پہلی انسان ہو جو چاہتی ہے کہ میں بکھر نہ جاؤں۔ میں جانتا ہوں تم میرے سکون کی دعائیں مانگتی ہو۔ لمحوں کی خاموشی درمیان میں حائل ہوئی تھی۔ مہین نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں دشمن نہیں سمجھتی باذل، بس وہ انسان سمجھتی ہوں جو زخموں میں دفن ہو گیا ہے، اور شاید تمہیں بھی جینے کا حق ہے، مگر نفرت کے بغیر۔ باذل نے ایک نظر اس پر ڈالی، چپ چاپ اٹھا اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکا، مہین، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اپنی تکلیفوں سے آزاد نہ ہو پاتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اس رات پہلی بار باذل شاہ نے اپنی آنسوؤں کو روکا نہیں، بلکہ اپنے آنسو بہنے دیے۔ سچ ہے کہ مرد صرف اپنی محبوب عورت کے آگے ہی آنسو بہا سکتا ہے۔ یہ ادراک کی رات تھی، طویل رات، جب انتقام کے شعلے دھیرے دھیرے پوری طرح بجھنے لگے تھے۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے کیسے انتقام لے سکتا تھا جو اس کی بہن کی طرح معصوم اور بے بس تھی؟ صبح کے سورج کی پہلی کرنیں باذل کے فارم ہاؤس کے باغیچے میں چمک رہی تھیں۔ مہین خاموشی سے واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ رات باذل نے کہا تھا تم آزاد ہو، لیکن دل میں ایک سوال تھا، کیا وہ قید جو دل میں ہو اس سے بھی رہائی ممکن ہے؟ باذل اپنا آپ اس پر وار چکا تھا، بس کہنے کے قابل نہ تھا۔ زرینہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ تھوڑی سی اداسی تھی۔ بی بی جی، آپ جیسی عورت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ آپ نے باذل کو نرم بنایا، ورنہ وہ تو صرف انتقام تھا۔ مہین نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، میں گئی نہیں ہوں زرینہ بی بی، میں اس کے اندر رہ گئی ہوں۔ جہاں دل زندہ ہو وہاں تعلق مرتے نہیں۔ مہین نے بھی محبت کے اس جذبے کو محسوس کر لیا تھا جو باذل شاہ کی آنکھوں میں چمکتا دکھائی دینے لگا تھا۔ باذل شاہ اب نہ وہ زہریلا شخص تھا، نہ انتقام کا مجسمہ۔ باذل نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے دروازے سے ہی بھگا دیا تھا۔ اب اس کے اپنے گھر میں ہی اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ واپس باذل شاہ کے فارم ہاؤس پہنچ گئی تھی، اور باذل نے اسے پوری طرح قبول کر لیا تھا۔ مہین کے باپ نے زبیر سے بھی کہہ دیا تھا کہ مہین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ مر چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو دنیا کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زبیر کی کوئی بہن بھی تھی۔ زبیر کے باپ نے مہین کو ہمیشہ دنیا کی نظروں سے دور رکھا تھا۔ شاید یہ ان کی نفرت تھی کہ وہ کسی کو مہین کے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اب ان کی طرف سے مہین آزاد تھی۔ سادگی کے ساتھ باذل نے مہین سے نکاح کر لیا تھا۔ زرینہ نے نکاح کے بعد اسے باذل کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ سادہ سی دلہن بنی، وہ بس اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا، اور دیواروں پر مہین کا سایہ تھوڑا تھوڑا لرز رہا تھا۔ باذل کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر باذل کے دل میں ایک اطمینان اتر گیا۔ باذل نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ نکاح مبارک مہین شاہ۔ مہین نے نظریں جھکائیں، لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہی خاموش مسکراہٹ جسے باذل برسوں سے پہچانتا تھا۔ کیا تم خوش ہو؟ باذل نے پوچھا۔
ماہین نے نظریں اٹھا کر کہا، خوشی وہ نہیں جو سب کو دکھائی دیتی ہے، خوشی وہ ہے جو دل کو سکون دے، اور تم میں سکون ہے بازل نے آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ ساری زندگی اس کی عزت کا محافظ بن کر رہے گا۔ دھیرے دھیرے رات کے پہر گزرتے چلے گئے اور بازل نے ماہین کو پوری طرح اپنی محبت سے سرشار کر دیا۔ رات کہاں گزری خبر نہ ہوئی۔ بازل کی آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو چکی تھی۔ ماہین کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بازل نے جا کر آہستہ سے پردہ ہٹایا۔ سورج کی پہلی کرن اندر آئی اور ساتھ ہی مہک آئی چائے کی۔ ماہین سرخ دوپٹہ اوڑھے چائے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بازل نے دروازے سے اسے دیکھا جیسے خواب پورا ہو گیا ہو۔ پہلی بار کسی نے میرے لیے صبح کی چائے بنائی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ماہین کے لبوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ ماہین زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے چھت پر پہنچ گئی۔ بازل اور ماہین چھت پر کھڑے تھے، مگر اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ چھتری ایک طرف رکھی تھی اور دونوں بھیگنے لگے تھے۔ اب تو اجازت ہے نا بھیگنے کی؟ ماہین نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ بازل نے اس کی طرف دیکھا۔ اب دعا بھی ہوں اور قبولیت بھی۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، محبت مکمل ہو گئی ہے، سادگی سے، خاموشی سے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ جس کی آبرو کو برباد کرنا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کی بنا پر اسے اپنی عزت بنا چکا تھا۔ اس رشتے پر سب سے زیادہ زرینہ خوش تھی، جس نے ہمیشہ بازل کو اپنے بیٹے کی طرح چاہا تھا۔ بازل اور ماہین نے مل کر فریحہ کے نام پر ایک اسکول کھولا تھا، فریحہ فاؤنڈیشن، جہاں ایسی لڑکیوں کو تعلیم و رہائش دی جانی تھی جو زندگی کے دھوکے سہ چکی تھی۔ ماہین نے بازل کے ہم قدم ہو کر فریحہ کے نام پر ایک نئی زندگی شروع کی تھی۔ زبیر نے کچھ عرصے بعد پھر ایک دوسرے سیاستدان کی بیٹی کو دھوکہ دیا تھا، اور اس سیاستدان نے اپنے اثر و ذوق کی بنا پر زبیر کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی موت پر ماہین کا باپ ذہنی طور پر بیمار ہو کر بستر کو پہنچ گیا تھا۔ ظالموں کا انجام لکھا ہوتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی دوسری زندگی میں۔ زبیر اور اس کا باپ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ماہین امید سے تھی، اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جلد ہی وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے مسکرا کر بازل کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نام فریحہ رکھے گی۔ یہ سن کر بازل کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے تھے۔ محبت سے ماہین کو سینے سے لگا کر اس نے اپنی دکھوں کو فراموش کرتے ایک نئی زندگی کو قبول کر لیا تھا۔